اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ومحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد ووجدك عائلا فاغنى. صلوات اللهم صل على محمد. چند منٹ کی زحمتیں آپ لوگوں کی ہوں گی اور پھر انشاءاللہ یہ مجلس کا اختتام ہوگا. میں سوچ رہا تھا کہ اس بی بی کی شان میں کیا کہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں دی ہیں، جن کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، ایک حسن دوسرے حسین، بیٹی دو جہانوں کی سیدہ ہوں، شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد امیر المؤمنین قسیم النار والجنہ. ایسی بیوی کی شان میں انسان اگر بولے تو کیا بولے؟ بس ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ کہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور اچانک خدیجہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو، بیوی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. بیوی خدیجہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہہ رہا ہے. اب معلوم نہیں، توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، معلوم نہیں یہ جبرائیل کی عادت تھی یا یہ خدا کی طرف سے ہوتا تھا، یہ نہیں پتا. شاید جبرائیل کی معرفت اتنی تھی، علم ایسا تھا، یا خدا نے کہا ہوا تھا. لیکن ہوتا یہی تھا کہ جب بھی وحی کا نزول ہو رہا ہے، بھائی نماز پڑھا کرو، یا رسول آپ یہ بتا دیجئے اپنی امت کو کہ نماز فرض ہو گئی، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، فلاں فلاں، یہ چیز وہ چیز، انبیاء کا تذکرہ. لیکن ادھر دیکھا حسن گزر رہے ہیں، رک گئے، اور توجہات امام حسن مشتبہ کی طرف ہو گئی، اور فوراً یہ بات کرنی شروع کر دی کہ حسن ایسے، امام حسین گزرے تو حسین ایسے، علی گزرے تو علی ایسے، فاطمہ گزری تو فاطمہ ایسی. نماز بھی ایک طرف، روزہ بھی ایک طرف، حج بھی ایک طرف، جو موضوع تھا وحی کا وہ ایک طرف اور اہل بیت کی طرف. یعنی معلوم ہوا کہ اہل بیت ہی اصل دین ہے، اور اگر اہل بیت نہ ہوں تو پھر یہ دین جس کے اندر نماز بھی ہو، حج بھی ہو، روزہ بھی ہو، سب کچھ ہو، رمضان بھی ہو، سب بکواس، وہ دین ہی نہیں جس میں اہل بیت نہ ہو. صلوات محمد لہذا بی بی خدیجہ کو جب سلام بھیجا اللہ نے تو بی بی خدیجہ کا مقام و منزلت دیکھیے. انہوں نے یہ نہیں کہا، فرمایا کہ ہاں میرا بھی سلام اللہ کو دے دیجئے، وعلیکم السلام، اللہ کو سلام دے دیجئے. نہیں، کیا جملے ہیں جو تاریخ نے رقم کیے. بی بی نے فرمایا واللہ السلام، اللہ بذات خود سلام ہے، وہ سلامتی ہے اللہ. ومنہ السلام، اور اس سے سلامتی آتی ہے. وإلیہ یعود السلام، اور اس کی طرف تمام تر سلامتیاں پلٹ کے جاتی ہیں. اور پھر جبرائیل کو فرمایا وعلی جبرائیل السلام، اور جبرائیل پہ بھی سلام. یہ بی بی کا مقام تھا. معلوم نہیں آپ لوگ کتنے آپ میں سے مکہ گئے زیارات پہ، حج پہ اور عمرے پہ. مکے میں، عربوں میں، وہاں پر جو پرانے ہیں ان سے آپ ذرا کبھی ملیں تو ایک واقعہ مشہور ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے متعلق. اگر آپ لائبریری کی طرف آئیں نا کہ جہاں پہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ہے، اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اوپر کی طرف بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا، اور وہاں ملونوں نے، سعودیوں نے وہ
خبیث اللہ ان کو اس کا جہنم میں آگ میں جلائے کہ انہوں نے باتھ روم بنا دیے وہاں. وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر تھا. اب اس گھر کی عظمت سنیں. اس سے پہلے وہاں پر بازار تھا جیولرز کا. تو یہ واقعہ مشہور ہے مکے والوں میں. اس کے باوجود بھی ان کو خدا سے خوف نہیں آیا یہ کام کرتے. کیا ہوا کہ ایک سعودی تھا, بہت امیر کبیر, اس کی بڑی دکانیں تھیں, 5-6 جیولر تھا وہ. تو اس نے جھاڑو دینے والا ایک تھا, وہ بیچارہ فلپینو, وہ بازار میں پھرا کرتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ لڑکا ذرا اچھا ہے, تو میں ذرا آگے پیچھے ہوتا ہوں تو ذرا اس کو اپنے پاس بلا لیا کروں کہ بھئی میری صفائی بھی کر دیا کرے اور ذرا دکان کی طرف بھی دھیان دے دیا کرے, کیونکہ نماز پڑھتا ہے. اس کے بلایا. اب کچھ عرصے میں ایسا ہوا کہ اس کو زیادہ اعتماد ہوا اور اپنے گھر میں خود جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ بھائی وہ جو کچھ بھی ہے وہاں دکان دیکھ لینا. اب وہ جب جاتا تھا تو ایمانداری سے جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ اس کو دے دیا کرتا تھا. اس کو اتنا اعتماد ہوا, ایک دن اس نے یہ کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ تم ادھر صفائی بھی کرتے رہے ہو, کافی عرصہ یہاں میری دکان میں ہو, یہ جو دکان کا کونا ہے اس سے خاص خوشبو اور مہک آتی ہے, یہ تم نے سنگی ہے؟ اس نے کہا کدھر؟ اس نے کہا اس کونے میں. کہا یہ ہے تو صحیح واقعہ, میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس کونے میں جائیں وہاں سے خاص خوشبو آتی ہے. کہا بس ٹھیک ہے, تذکرہ نہ کرنا کسی سے. اچھا, اب کیا ہوا کہ یہ مرنے لگا, آخری وقت آیا. تو جب آخری وقت آیا تو اس کا بزنس مین کا, اس نے کہا میری جو اولاد ہے نا وہ بڑی لاؤبالی, بڑی کیئرلیس اور بہت بری ہیں اولاد ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ تمام تر مال دولت میرے بیٹوں کو چلا جائے, وہ حرام کاموں میں خرچیں گے اور میرے لیے قبر میں مزید عذاب ہوگا. کو فاتحہ درود تو ہوگی نہیں ہمارے لیے, ہوتی بھی نہیں, ویسے بھی وہ قائل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مزید عذاب ملے گا, تو پھر میں تو نہیں یہ چاہتا. تو اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تمام تر جو میری دکانیں ہیں, کاروبار ہے, سب کچھ ہے, میں تیرے نام پہ کر رہا ہوں. اس شخص نے کہا, اس لڑکے نے, کہ میں نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اب تو آپ مرنے لگے ہو, آپ جا رہے ہو, کاروبار بھی سب کچھ, میرے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے تم نے میرے سے محبت کی, یہ بتاؤ وہ جو کونے میں خوشبو آتی تھی وہ کیا تھی؟ کہا یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا اور اس کا ایک حصہ میری دکان میں آ گیا جس سے خوشبو نہیں جاتی کبھی بھی. تو کہا یہ جو تم میرے پاس برکتیں اور رزق کی وسعت اور اتنا مال دولت جو دیکھ رہے ہو, یہ صرف اس خوشبو کی برکات ہے. یعنی بی بی خدیجہ کا ایک ذرہ سا حصہ گھر کا آ گیا, اور وہ خوشبو جو اس نے سونگی اس کو کیا کچھ ملا, اور اس بچے نے سونگی تو اس کو کیا کچھ ملا. صلوات محمد وآلہ. میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور آپ کو مالا مال کر دیا, مالا مال کر دیا. اچھا, اب اس میں غور کی ضرورت ہے. غور کیے کہ جس طرح سے علم یجد کا یتیمن فآوا اسی سورے میں آیا, حضرت ابو طالب کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل کہا. بے شک پالنے والا اللہ ہی ہے, رزق دینے والا اللہ ہی ہے, لیکن اللہ کبھی ایسا یہ کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے کام کرواتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو. مثال کے طور پر فرعون سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کروائی, پالا پوسا, بڑا کیا. ادھر حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی پل رہے ہیں, ایسا ہی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں پلے, فرعون کے فعل کو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میرا فعل ہے, پالنے والا اللہ ہی ہے. لیکن یہ ابو طالب کا کی عظمت تھی اور ان کا مقام تھا کہ ان کے مقام کو اور ان کا جو فعل ہے اس فعل کو خدا نے کہا کہ یہ میرا فعل ہے. یا ابو طالب کے فعل کو کہا میرا فعل, یا رسول خدا کے فعل کو کہا میرا فعل, یا علی ابن ابی طالب کے دست مبارک کو کہا ید اللہ, یا زبان کو کہا لسان اللہ, یا آنکھوں کو کہا عین اللہ. یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل اس لیے کہتا ہے کیونکہ ان کا ہر فعل الہی فعل ہے. اور یہی دلیل ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی عصمت کی بھی.
کہ ان کے فعل کو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ یاد کیجئے کہ آپ تنگ دست تھے اور میں اللہ ہوں. اس کو مزید وضاحت کرو. بھائی اذان دینا اچھا کام ہے. کبھی کسی نے یہ سنا کہ اللہ نے کہا ہو کہ جو لوگ اذانیں دیتے ہیں وہ لوگ نہیں دیتے میں دیتا ہوں, قرآن پڑھتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں, فلانے مفتی صاحب کا, فلانے مولوی صاحب کا, فلانے آیت اللہ, فلانے مرجے کا فعل میرا فعل ہے. کوئی شخص یہ کام کر لے تو وہ میرا کام ہے, نہ وہ میں کر رہا ہوں گا وہ نہیں کر رہا ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ معیار جب تک نہ ہو, وہ معیار علم, وہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکری ماری تھی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے رسول آپ نے پتھر نہیں مارا, یہ میں نے مارا. یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس مقام پر فائز ہوں کہ جو اللہ کہے کہ یہ اس کا فعل نہیں یہ میرا فعل ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ کا مقام و منزلت یہ ہے. اور دیکھیے کہ مال و دولت کتنا تھا. ذرا بچوں کے لیے تاریخ کے اوپر ذرا نگاہ بھی ہو جائے. بی بی کے 77,000 اونٹ تھے جو کہ دائمن 24/7 ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے تھے. 77,000 اونٹ ہر وقت مال سے لدے ہوتے تھے, یا ان پہ مال لد رہا ہوتا تھا یا اتر رہا ہوتا تھا. اتنے بڑا بزنس ایمپائر جو قائم کیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے, اپنے والد خولد سے لیا تھا, انہیریٹنس میں, وراثت میں بزنس ملا تھا. لیکن ان کے والد بھی بزنس مین تھے, لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کو مل گیا. لیکن ان کی ذہانت آپ دیکھیے, لقب ایک طرف کیا ہے, طاہرہ. ذرا توجہ چاہوں گا, اس کا کیا ربط ہے اس بات سے, ذرا سنیے گا. طاہرہ کہتے ہیں ان کو, کفار کافر کہتے تھے بی بی کو طاہرہ, اس نام سے بلاتے تھے. کیا کہ کسی نامحرم کی نگاہ ان پر نہ پڑی ہو تو پھر وہ طاہرہ. توجہ, تو جن کی نگاہ, کسی نامحرم کی جن پر نگاہ نہ پڑی ہو, بند کمرے میں بیٹھ کر اتنی بڑی بزنس ایمپائر قائم کرنا. بزنس مین جب تک اپنے بزنس کے سر کے اوپر موجود نہ ہو, موقع پر موجود نہ ہو, بھئی کیسے پتا کتنے کا لی جا رہے, کتنے کا بیچے گا, درمیان میں چوری, ہزار معاملات. لیکن بی بی کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, کی ذہانت اب دیکھیے بی بی کی, کہ بند دروازے میں, کون سا, میں چیلنج کرتا ہوں آدم سے لے کے قیامت تک کو بزنس مین دکھا دیں ایسا جو بند دروازے میں اتنی بڑی بزنس ایمپائر, کہ جبکہ یہ ماڈرن گیجٹس بھی نہیں ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, ہاتھ خالی. بی بی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کنٹرول تھا کہ معلوم تھا کہ کس وقت کون سا مال کدھر سے اٹھایا جائے, کتنا مال اٹھایا جائے, کدھر لے جایا جائے, کتنے کا بیچا جائے, کتنے کا خریدا جائے. کوئی ہم باتیں نہیں تھیں, چوری بھی نہ ہو, یہ پورا سسٹم بنایا بی بی نے. اور یہ جب بنایا تو 77,000 اونٹ اور ملکۃ العرب کا لقب ملا. اب یہ سنیے گا, جب لٹایا تو ایک لہجے میں اسلام پر لٹا دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ بی بی خدیجہ جو دن رات کی محنت کر کے رسول کی امت کو اپنے مال دولت کے ٹکڑے کھلا دینا اور ہے, ان کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنے آپ کو غنی کہنا اور ہے. یہ بی بی خدیجہ کے ٹکڑے پہ پلنے والے اپنے آپ کو غنی کہنے لگے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اگر دولت نہ ہوتی, اگر ان کا مال دولت نہ ہوتا, اگر وہ رسول خدا کو ان کی دولت ان تک نہ پہنچتی, تو یقین کیجئے آج بیٹھے ہوئے یہ شاید مجلس بھی نہ ہو رہی ہوتی. یہ بی بی خدیجہ کا جو اتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے کہ بی بی نے جو مال دولت فقط اپنا, یہی نہیں کہ مال دولت لٹایا, بلکہ آپ اگر آگے چل کے دیکھیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے جب کچھ نہ رہا, کچھ بھی نہیں رہا, اتنی قربانیاں اس بی بی نے دی ہیں کہ اکیلے گھر کے اندر موجود ہیں. کفار قریش اس میں سے آتی ہیں خواتین اور کہتی ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس یتیم سے شادی نہ کرو, محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دو, تم نے ہماری بات نہیں مانی اور تم نے شادی کر لی. ہم نے کہا تھا حقہ پانی بند کر دیں گے, تمہارے سے اپنا سوشل بائیکاٹ کر لیں گے, اور وہ ہم نے کیا. اب تمہاری بیٹی کی پیدائش کا وقت آیا ہے, تم کیا کرو گی؟ اسی لیے تمہیں اس وقت کے لیے ہم کہتے تھے, تم اکیلی رہ گئی.
لیکن خدا نے جنت سے حوریں بھیجی، جنت سے بی بی مریم آئیں، جناب آسیہ بی بی آسیہ آئیں، اور وہ خواتین آئیں نور کی ایک اماری پر سوار یہ خواتین آئیں۔ اللہ نے کبھی خدیجہ کو اکیلا نہیں چھوڑا، خدیجہ نے سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اللہ نے بھی بی بی خدیجہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب والا معاملہ، آپ کے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، بچوں کو بتا دوں، کفار جمع ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ لوگ سارے کے سارے ان کو پکڑ کے زندان کر دیا، زندان میں ڈال دیا، اریسٹ کر دیا۔ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا شیب ابی طالب، کہا بس اس کے اندر آپ یہ رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، حقہ پانی بند، جو شخص بھی ان کی طرف روٹی پانی کھانا ایک دانہ بھی گندم کا یا جو کا لے کے جائے گا اس کو ہم مار دیں گے۔ ان سے حقہ پانی بند، سوشل بائیکاٹ، کوئی کھانا کوئی۔ تقریباً 3 سال تک اس شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے، اور اس شیب ابی طالب کے اندر اگر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس دوران بھی اگر کوئی کھانا لے کے آتا تھا تو وہ بی بی خدیجہ کا خاندان والا تھا۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی خدیجہ کے خاندان سے روٹی اور کچھ نہ کچھ جو آ جاتا تھا وہ ادھر سے آتا تھا۔ اور بی بی خدیجہ کو اس موقع کے اوپر ان کفار مکہ نے کہا کہ آپ ادھر جا رہی ہیں شیب ابی طالب میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، ہم نے کہا تھا شادی نہ کرو، آپ نے کر دیا، اب دیکھو آپ کو تکلیفیں سب کچھ، یہ وہ، اتنی عزت اتنی شہرت اتنا مقام تھا آپ کا، کچھ نہیں رہا آپ کے پاس، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب بس یہ ہے کہ وہ یتیم اور اس کے کچھ ساتھی اور ادھر محصور کر دیے گئے، کیا ہے ان کے پاس؟ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، ادھر نہ جائیں۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا لعنت ہو تم لوگوں پر، میں خدیجہ محمد کو چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں چھوڑا۔ 3 سال رہی ہیں، اور 3 سال تک جو قید اور بند تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ بی بی خدیجہ کے لیے اوپن انویٹیشن تھی کہ جب چاہے آ جائیں، رات کے سمے دن کے سمے جب چاہے آ جائیں۔ کہنا آسان ہے بھائی، بی بی خدیجہ کی تکلیفیں، جو زحمات، جو قربانیاں بی بی نے دی، کچھ جس نے غار حرا جا کے دیکھا ہو وہ جا کے دیکھے کہ بی بی ہر روز جو رسول خدا کو روٹی جا کے دیتی تھی، کھانا جا کے دیتی تھی، پیدل چلتی تھی۔ ایک دن ضائع ہو جاتا ہے جوان آدمی کا کہ جو کہ غار حرا کی فقط زیارت کرے۔ بی بی ادھر محصور ہیں شیب ابی طالب میں، اور بی بی برداشت کر رہی ہیں۔ 3 سال گزرے، درخت کے پتے کھائے، درخت کے جو چھال تھا وہ کھایا۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جڑی بوٹیاں رہ جاتی ہیں جن میں زہر ہوتا ہے۔ یہ بی بی کے نصیب میں، یہ بی بی کے نصیب میں۔ کیسی بی بی خدیجہ کی قسمت کے بی بی، آپ کو بھی زہر، آپ کے بچے تمام آئمہ معصومین علیہ السلام سوائے امام حسین علیہ السلام کے، اور آپ کے داماد علی ابن ابی طالب کے، سب کو زہر 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 کے لیے تھوڑا سا تناول فرمایا بی بی نے، اور زہر کا ایسا اثر ہوا کہ بی بی ادھر ہی زمین کے اوپر گر پڑی۔ وہ زحمتیں اٹھانے والی بی بی، میں کہتا ہوں کیا گزری ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، کہ جب دوسرے لوگ پوچھتے تھے نا کہ آپ خدیجہ خدیجہ کیوں کرتے ہیں، کہ بی بی آپ نے تو اسلام کا جو عروج بعد میں آنا ہے، جو حکومت آنی ہے، وہ تو آپ نے دیکھی نہیں، آپ اتنی مظلومہ کہ سب کچھ لٹا کے، سب کچھ قربان کر کے، اپنا وجود بھی، اپنی اولاد بھی اور اپنا وجود بھی قربان کر کے ادھر سے جا رہی ہیں۔ بی بی صحت یاب ادھر سے تشریف لائی تھی شیب ابی طالب میں، اور آج ان کا جنازہ یہاں سے جا رہا ہے۔ اب جب جنازہ گیا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت چھوٹی سی ہیں، 4-5 برس کی ہیں، روتی ہیں، باپ کے قدموں سے، ٹانگوں سے لپٹ کر بی بی روتی ہیں۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی ٹانگوں سے لپٹ کے، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوتا کہ بی بی لپٹتی اور روتی اور کہتی بابا آپ میری والدہ کو کدھر چھوڑ آئے؟ اب رسول خدا کیا جواب دے ننھی سی فاطمہ زہرا کو کہ کدھر چھوڑ کے آئے؟ ایسے میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے فاطمہ زہرا سے یہ فرمائے کہ آپ کی والدہ گرامی جنت میں ایک بہت بڑے محل میں ہیں اور وہ خوش ہیں، ان کو میری طرف سے دلاسا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ
دلاسا دے رہا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کو. میں کہتا ہوں بی بی آپ کی والدہ پر بھی بہت ظلم ہوئے اور آپ پر بھی بہت ظلم ہوئے. میں بس یہ ہاتھ باندھ کے ایک جملہ چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا. آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کی والدہ کو کدھر رسول خدا لے کے گئے. لیکن میں کہتا ہوں ہائے مظلومیت آپ ہی کی بیٹی ہے سکینہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں سر مبارک امام حسین نو کے نیزہ پر ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ انہی کی بہن زینب سلام اللہ علیہ جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہیں اور دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ اے عمر ابن سعد میرے ماں جائے کو ذبح کیا جاتا ہے اور تو روکتا نہیں ہے. ارے میں کہتا ہوں مولا امام حسین شاید یہ بی بی کے جو ایام ہیں میں یہ چاہتا ہوں لا یومک یومک یا ابا عبداللہ ہم لوگ پیاس میں ہیں نا لیکن پیاس یاد کریں امام حسین علیہ السلام کی کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے شیعوں کاش تم ہوتے اور تم دیکھتے کہ تمہارے مولا کس طرح علی اصغر کو اٹھا کر قوم اشقیاء کے سامنے گئے اور یہ کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے علی اصغر کو ایک بوند پانی پلا دے. لیکن اس قوم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو پانی پلائے. ہاں پیاس بجھائی. کیسے پیاس بجھائی؟ فَذُبِحُوا مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ علی اصغر کا گلا کان سے کان تک اس تیر سے ارے ذبح ہو گیا. اب مولا حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور ماں کے سامنے کیسے لائے؟ اب جب ماں کے سامنے لائے نا تو ماں نے بس ایک جملہ کہا کہ ایسے بھی کہ اتنے معصوم بچوں کو ارے ایسے بچوں کو بھی کیا نہر کیا جاتا ہے؟ ذبح نہیں نہر کا لفظ استعمال کیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ انقلب منقلبون على نعمة الله على القوم الظالمين.